ڈیفنس میکنزمز، تعصبات اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عقلی رویوں میں، عقلی رویے اڈاپٹ کرنے میں، اپنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے اور اب بھی ہیں۔ لیکن سائیکالوجی نے بہت سارے تعصبات سے ہمیں روشناس کرایا، ریکگنائز کروایا، میں بتایا کہ یہ جو رویہ یہ تعصب ہے، اور ڈیفینیٹلی ابھی ڈیفنس میکنزمز کے بارے میں بتایا، اور جب آپ ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، جب آپ ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو دور کرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سٹیج ہے پہچاننے کی بھی۔ ڈیفنس میکنزمز بہت سارے ہیں، فرائی نے بہت اچھا کام کیا ہے، پھر ان کی بیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت سارے سائیکالوجسٹ نے بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سب کا ذکر تو ممکن نہیں ہے اس ویڈیو میں۔ اس کی جو جنرل کیٹیگرائزیشن ہے اس سے آپ کو یعنی بنیادی طور پہ یہ وہ ڈیفنس میکنزمز ہیں جس سے ہر بندہ ہر وقت اس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے، یعنی اس سے ہی وہ کام لیتا ہے اس طرح کے ڈیفنس میکنزم سے۔ بنیادی طور پہ یہ آپ کو ایگو کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو جب ایگو کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو یہ آپ کے سروائیول کے ساتھ لنک ہے۔ تو اس میں پریمیٹیو جو ہے، پرائمریز جو ہے وہ ڈینائل ہے۔ ڈینائل کو آپ بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے وہ جو نہیں بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا، یا وہ ریت میں سر چھپانے والی جو مثال ہے، یعنی حقیقت بالکل سامنے ہے، سینسیشنز ہے، سینسری ایکسپیرینس ہو رہا ہے، بالکل سامنے حقیقت ہے، لیکن آپ نے اسے جان چھڑانی ہے، یا اس کو بالکل ایسے دیکھنا ہے جیسے نہیں ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ ڈینائل، اور ڈینائل جو ہے اس کو مدر آف ڈیفنس میکنزمز کہتے ہیں۔ اسموکر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں، ایسا کوئی دنیا مرتی بھی نہیں ہے سگریٹ پینے سے وغیرہ وغیرہ۔ ڈیتھ کے حوالے سے ڈینائل ایک ہر بندے میں پایا جاتا ہے، اور وہ کام بڑی عجیب و غریب طریقے سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے، اور اسپیشلی آپ کے ہم عمر کی کسی ڈیتھ کی خبر آتی ہے، تو آپ کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، انکانشیسلی آف کورس وہ آپ کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے فوری طور پہ ریزن جاننے کے لیے کہ یہ کیوں مرا، کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی۔ اور جیسے ہی وہ آپ کو ریزن پتہ چلتا ہے تو اس میں اگر اس بندے کی کہیں نااہلی یا غفلت ہو تو ویسی ایک تمانیت ہو جاتی ہے کہ کم از کم میں یہ نااہلی اور غفلت نہیں کروں گا۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی خاص چیز اوائڈ نہیں کی تھی یا کسی خاص احتیاط نہیں کی تھی، تو انکانشیسلی آپ کے اندر ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ سو ڈیتھ کا ایک ڈینائل ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کی جو کیٹیگری، یہ تو مدر آف ڈیفنس میکنزم ہے نا ڈینائل تو، لیکن اس کی جو مختلف باقی جو کیٹیگریز ہیں اس میں جو امیچور ہیں جن پہ بہت قابو پانا چاہیے، وہ پروجیکشن ہے۔ پروجیکشن یعنی پروجیکٹ کرنا۔ پروجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر تو یعنی صبر ہے، میں ایک بہت صابر شاکر آدمی ہوں، لیکن یہ جو انوائرمنٹ ہے، دنیا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہر وقت جھگڑوں میں پڑا رہے یا ہر وقت اس پہ یہ الزام ہو کہ یہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے، تو وہ ڈینائل میں جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں ایک صبر والا آدمی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایکچولی یہ دنیا ہی ایسی ہے جو کہ جس کے اندر صبر نہیں ہے، یا میں برا نہیں ہوں، یہ تو بس لوگ برے ہیں، یا مطلب وغیرہ وغیرہ، یا پروجیکٹ کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ پروجیکٹیو جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے آلموسٹ اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ آپ مکمل طور پہ اپنے اندر کی برائی دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں۔ یعنی میں کسی انسان سے جیلس ہوں، اور جس انسان سے جیلس ہوں تو میں بار بار یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مجھ سے جیلس ہے، حالانکہ وہ کبھی اس کے فرشتوں کو نہ پتا ہو، لیکن میں یہ بار بار کہنا شروع کر دوں کہ یہ مجھ سے جیلس ہے، تو یہ پروجیکٹیو آئیڈینٹیفیکیشن کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ میں اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یعنی اس میں آپ بنیادی طور پہ بلیم شفٹنگ اس کو کہہ سکتے ہیں، بلیم شفٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی امیچور جو ڈیفنس میکنزمز کی کیٹیگری ہے، اسی کے اندر آتا ہے پیسو اگریشن۔ پیسو اگریشن جو ہے وہ یہ ہے، آپ کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی چیز پہ غصہ آ گیا کسی بات پہ، اور آپ غصے میں پھٹے نہیں ہیں، مطلب کوئی پھٹ نہیں پڑے غصے میں یا چنگاڑے نہیں ہیں جس طرح نارمل ایک رویہ ہوتا ہے غصے میں، وہ نہیں کیا، لیکن آپ نے ایسے لکس دینا شروع کر دی، یا مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، اس کو اگنور کیا، آپ ادھر چلے گئے، آپ نے موڈ آف کر لیا، کسی بھی طریقے سے آپ نے کنوے کر لیا کہ میں غصے میں ہوں، کنوے کر لیا، لیکن آپ نے غصہ کیا نہیں۔ تو یہ پیسو اگریشن جو ہے یہ آتا ہے امیچور ڈیفنس میکنزمز میں، اور شروع میں مجھے کچھ عجیب سا لگا، مجھے ایسے لگا جیسے پیسو اگریشن جو ہے اس کو تو میچور ڈیفنس میکنزمز میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ نے غصے کو کنٹرول کر لیا اور تھوڑا بہت جسچر دیے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔
بعد میں مجھے آئیڈیا ہوا یعنی پڑھ کے ہی کہ پیسیو اگریشن جو ہے وہ اس لیے امیچور میں ہے کیونکہ یہ ایموشنل ایبیوز کہلاتا ہے. اس سے ریلیشن شپس بریک ہو جاتی ہیں, اس سے آپ کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک زہر ہے اور بنیادی طور پہ یہ ایک ایبیوز ہے جو ریلیشن شپس کے لیے بہت خطرناک ہے. یعنی جب آپ غصہ دبا کے مختلف جیسچرز اس طریقے سے ڈرامہ کرنا کہ آپ کو غصہ بھی نہیں آپ کر رہے لیکن اگلے بندے کو بار بار ریئلائز کروا رہے ہیں, تو یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ بہت ہی برا اس کا افیکٹ ہوتا ہے ریلیشن شپس پہ. نیوروٹک جو ہے وہ بھی ایک کیٹیگری ہے اسی ڈیفنس میکانزمز میں, اور نیوروٹک میں انٹلیکچولائزیشن بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. انٹلیکچولائزیشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی ڈیفنس میکانزم ہے جس میں آپ ایموشنز اور آئیڈیا کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے اوپر ایک لون ہے اور لون جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب لون جو ہے وہ اپنے پے بیک کرنا ہے لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ کنٹینیوس ایک اسٹریس میں اور ٹینشن میں چل رہا ہے آپ کی زندگی, اتنے پیسے واپس کرنے ہیں. اور آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ نے ایک اسپریڈ شیٹ بنائی ایکسل پہ, پھر آپ نے وہ پیمنٹ لکھی اور پھر آپ نے مختلف یعنی انٹرسٹ ریٹ لگا لیے یا واپسی کے مختلف طریقہ کار یا مختلف فارمولے ایکسل میں جو اویلیبل ہیں ان کو کیا, مختلف گرافس اس ڈیٹا پہ بنیاد بنا کے پھر آپ نے گرافس بنانا شروع کر دیے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایموشن سے ڈیٹیچ ہو کے ایک اور طرح کی ڈیٹیل میں پڑ گئے. تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں یعنی اس پرٹیکولر جس بھی پرابلم کی, ان ڈیٹیلز میں ایسے گھس جانا کہ ایموشنز کو ختم کر دینا, یہ انٹلیکچولائزیشن کہلاتی ہے. اور اس میں ایک اور مثال ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے جن کا ریپ ہوتا ہے اور اس ٹراما کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا رویہ اڈاپٹ کریں, اور یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہوگا کہ وہ کسی جگہ پہ کراٹے سکھانا شروع کر دیں یا سیکھنا شروع کر دیں سیلف ڈیفنس کے حوالے سے, یا اس طریقے سے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا پوری دنیا میں شروع کر دیں کہ جتنے بھی دنیا میں مختلف ممالک میں کہاں کہاں پہ ریپ زیادہ ہے یا اس کے تدارک کے لیے کس کس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اگر تو وہ ان کا کوئی جاب اس طرح کا نہیں ہے تو اگر وہ ان چیزوں میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفنس میکانزم بنیادی اس میں ہے. تو ڈیفنس میکانزم اس طرح کام کرتا ہے. تو لیکن جو انٹلیکچولائزیشن ہے اس میں ایموشنز اور آئیڈیاز یہ اس کو آپ علیحدہ کر لیتے ہیں اور آئیڈیا کے اندر گھستے ہیں اور اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیلز میں گھستے چلے جاتے ہیں. پھر اسی میں نیوروٹک میں آتا ہے ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن یہ ہے کہ آپ بڑا سچ چھپا لیتے ہیں, چھوٹا سچ آگے لے کے آتے ہیں. آپ بولتے سچ ہی ہیں لیکن چھوٹا سچ بڑا سچ چھپا لیتے ہیں. مثال لیتے ہیں, میں ایک دوڑ میں شرکت کے لیے گیا اور میں ہار گیا. اب میں جب اس ریس میں ہار گیا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ اس دن بارش ہو رہی تھی اور ٹریک گیلا تھا جس کی وجہ سے میں ہار گیا ہوں. اور یہ سچ ہے. واقعتاً اس دن بارش ہو رہی ہوگی, واقعتاً اس دن ٹریک گیلا ہوگا, تو یہ سچ تو ہے لیکن یہ چھوٹا سچ ہے. بڑا سچ یہ ہے کہ وہ جو جیتا ہے کب وقت وہ اس کی سپیڈ زیادہ تھی اور وہ مجھ سے بہتر تھا اور وہ سپیڈ جی. اب یہ بڑا سچ چھپا لیا میں نے اور چھوٹا سچ کون سا ہے؟ بارش ہو رہی تھی اور گیا. تو یہ بنیادی طور پہ ریشنلائزیشن ہے جس میں آپ ڈیفنس میکانزم ہے جس میں آپ مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے بولا تو سچ ہی ہے, بارش تو ہو رہی تھی اور ٹریک بھی گیلا تھا, لیکن بڑا سچ آپ نے چھپا لیا. اس کے بعد آپ کا آتا ہے ریگریشن. ریگریشن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ یو بیکم اے بیبی, یعنی آپ کہیں اپنی ایج میں پیچھے چلے جاتے ہیں. 5 7 8 سال میں کوئی بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انگوٹھا چوس رہا ہو, دوبارہ انگوٹھا چوسنا شروع کر دیں. 35 سال کا بندہ جو ہے وہ کسی ٹراما سے گزرنے کے بعد اچانک ہو سکتا ہے کہ بچوں کی طرح رونا, یا ہو سکتا ہے کہ جس طرح جب بچپن میں اس کا بستر پہ پیشاب قطع ہوتا تھا تو وہ دوبارہ سے اس کے اندر دوبارہ 35 سال کے بعد ایک ٹراما سے گزرنے کے بعد اس کے اندر یہ دوبارہ چیز پیدا ہو جائے. ایکچولی ڈیفنس میکانزم بہت سارے ہیں تو جلدی ان کو آگے کرتے ہیں. ڈپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا بنایا ہوتا ہے جہاں پہ آپ جتنی بری چیزیں ہیں وہ پھینکتے چلے جاتے ہیں دماغ کے اندر, جتنی بری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پھینکتے چلے جاتے ہیں اور اپنے حساب سے آپ بھول رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ کسی وقت میں بہت پریشان کن صورتحال اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ فوبیاز جتنے بھی ہیں, اب فوبیاز کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے فوبیا کا اوریجن ہوا ہوتا ہے, کیونکہ فوبیاز جتنے بھی ہیں یہ لرنڈ بیہیویئر ہے. لرنڈ بیہیویئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی لائف کی کسی ٹائم سپین میں کسی سرٹن جگہ پہ آپ نے وہ لرن کیا, کیونکہ وہ ٹراما تھا, کیونکہ وہ اچھی چیز نہیں تھی, تو آپ نے کسی وقت میں اس کو کہیں ایسی جگہ پھینک دیا جہاں سے جب سائیکالوجسٹ آپ کے ساتھ سیشن کر رہے ہیں تو اب وہ واپس لانا آپ کے لیے ذرا مشکل ہے. یعنی
بظاہراً آپ اپنی طرف سے ریپریس یعنی بھول گئے ہیں، لیکن وہ بہرحال پڑا ہوا ہے، اور وہ پڑا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک فوبیا ڈیولپ ہو گیا، لیکن اب وہ اس کو آپ وہ کیسے لائیں گے؟ اس طریقے سے اگر کوئی بڑا آدمی ہے، مطلب نوجوان آدمی ہے، اور اس کے کوئی ریلیشن شپ ایشوز ہیں، اور جب آپ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ریلیشن شپ ایشوز کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ چائلڈ ہوڈ میں یعنی بچہ جب تھا تو اس کے والدین کا اس کی طرف رویہ کوئی مناسب نہیں تھا، اور یہ سخت تھا لیکن جب آپ اس بچے سے پوچھنا تو ہو سکتا ہے اس کو بالکل بھی یاد نہ ہو. کیونکہ ریپریشن کا وہ شکار تھا. ڈینائل بری چیز آ رہی ہے، لیکن وہ ڈینائل کر رہا ہے، ڈینائل کر کے اس کو ایک ایسی جگہ پھینک رہا ہے جہاں پہ وہ اپنی طرف سے بھول رہا ہے، یا وہ اپنی طرف سے جان چھڑا رہا ہے، لیکن وہ سارا ڈیٹا اکٹھا ہو کے کچھ کر رہا ہے. ڈسپلیسمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کا ہر بندہ ہی شکار ہے، میرے سمیت ایوری بڈی، لیکن اس سے جان چھڑانی چاہیے. ڈسپلیسمنٹ یہ ہے، غصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کہیں کا تھا، لیکن آپ نے غصہ نکالا کہیں پہ، اور ہمیشہ آپ نے ایزیئر ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، آپ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. غصہ دفتر کا تھا، گھر آ کے آپ نے بیوی پہ نکالا، یا غصہ دفتر کا تھا آپ نے کہیں اور نکالا، یا بیوی پہ غصہ تھا بچوں پہ نکال دیا، یا فیملی کے اندر غصہ تھا، باہر سوسائٹی میں کسی سے جا کے الجھ پڑے. تو آپ بیسیکلی سافٹ ٹارگٹ، کیونکہ باس سے تو آپ غصہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ غصہ جو ہے وہ کسی اور جگہ نکالتے ہیں، وچ از کالڈ ڈسپلیسمنٹ. اور ڈسپلیسمنٹ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کھنگالیں اور اس کے اندر جائیں تو یہ بنیادی طور پہ دوسرے انسان کی جو سافٹ ٹارگٹ ہے اس کی توہین ہے. اور جب آپ کے اندر یہ چیز ریئلائز ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کس قدر توہین آمیز آپ کی یہ حرکت ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کافی حد تک آپ اس پہ قابو بھی پا سکتے ہیں. تو ان ڈیفنس میکینزم سے روشناسی کا اور ان کو پہچاننے کا عمل یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمارے لیے پرابلمز یا مسائل دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پہچانیں اور کام کریں. ڈسپلیسمنٹ بہت بری چیز ہے. ڈسپلیسمنٹ جو خواتین کے اندر قدریں زیادہ پائی جاتی ہے، اور خواتین کے اندر جب بھی میں کسی ڈس آرڈر کو کہوں کہ زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب خواتین کے حوالے سے ان کو کرٹیسزم نہیں ہے، ان پہ ہمدردی ہے. کیونکہ ڈیولپمنٹ، اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہے وہ خواتین کرتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے اگر ڈیولپمنٹ کی جو سٹیجز ہیں اس میں آپ نے سفر کیا ہے یا پریشانی کن مراحل سے آپ گزرے ہیں تو آپ کے اندر ڈس آرڈرز پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ خواتین کے اندر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساس کا غصہ اپنے بچوں کو مار کے، یا خامد کا غصہ اپنے بچوں کو مار کے، کیونکہ ساس بھی سٹرونگ ہے اور خامد بھی سٹرونگ ہے، تو وہاں پہ تو وہ غصہ کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ بھی سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتی ہیں، تو بچوں کی شامت آ جاتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے. پھر ہم آتے ہیں میچور ڈیفنس میکینزمس کی طرف، جو کہ ہونے چاہیے اور ڈیولپ ہونے چاہیے. ڈیولپ کریں اگر نہیں ہے تو. ہیومر، مذاق، مزاح، یعنی کسی سخت قسم کی سرٹن کسی سخت سچویشن میں پھنسا ہوگا وہ آدمی، اور وہ اس کو فن کے طور پہ لینا شروع کر دیں. آپ کو مثال دوں، جیسے آپ کسی روڈ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں، مثلا کراکرم ہائی وے کی مثال لے لیتے ہیں. کراکرم ہائی وے پہ آپ سفر کر رہے ہیں، ادھر بھی لینڈ سلائڈ آ گیا ہے، اس سائڈ پہ بھی لینڈ سلائڈ آ گئی ہے، اب دونوں طرف لینڈ سلائڈ آ گئی، آپ بیچ میں پھنس چکے ہیں، بہت ہی مشکل ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک، آپ بیٹھ کے روئیں، پھر اپنے بال نوچیں، پھر اپنے اوپر اپنے آپ کو تھپڑ ماریں، پھر جو چٹانیں ہیں وہاں پہ ان کی جگہ کے اوپر سر ماریں، پھر روئیں، پھر چیخیں. پھر ایک دوسری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو فن کے طور پہ لے لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے نکل تو جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بھی لمحے ہیں جو بھی آ گئی ہے تو پھر چلیں اسی میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں. اس کو میچور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک اچھی سٹیج پہ ہوتے ہیں، یعنی یہ کریٹو لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آف کورس کسی وقت میں نکل جانا ہے، لیکن ان لمحوں کو بھی اس میں سے بھی کچھ نکال لیتے ہیں، تو وہ نکال لیتے ہیں. اور جو تہذیبی شہر ہوتے ہیں، جن کی جو ترقی یافتہ شہر، یعنی ترقی سے میری مراد تہذیبی ترقی، پاکستان میں مثال کے طور پہ ہم لاہور لے سکتے ہیں، فیصل آباد ہے، مختلف شہر ہیں. تو آپ کو جتنے بھی تہذیبی اور جن کی ایک طویل روایت ہے، اور وہاں پہ نہ صرف تہذیب پنپی بلکہ بھوک نہیں رہی، مطلب یہ دو چیزیں اصل میں ضروری ہیں. اگر یہ دونوں کسی بھی شہر میں ہیں تو پھر وہاں پہ ان لوگوں کے اندر آپ ایک خاص حصے مزاح نوٹ فرمائیں گے. ان کے اندر ایک خاص، جس طرح ہمارا لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ میں ایک خاص جگت کا عنصر پایا جاتا ہے. کراچی میں بھی بہت اچھی حصے مزاح ہے، تو یہ وہ چیز ان کے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہیومر جو ہے وہ بہت اچھا ڈیفنس میکینزم ہے. سیکنڈ، سبلیمیشن جو ہے وہ اس نے ہم پہ کیے ہیں، مطلب بہت سارے احسانات ہیں. اس کا سب سے بڑا احسان اس ڈیفنس میکینزم کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت اچھے آرٹسٹ دیے، اس نے ہمیں بہت اچھے پینٹر دیے، بہت اچھے میوزیشین دیے، بہت اچھے لٹریری لوگ دیے، بہت اچھے شاعر دیے.
یہ بنیادی طور پہ نیگیٹو انرجی ہے، آپ کو یہاں سے پڑی ہے، بہت بری پڑی ہے، آپ کے ساتھ سوسائٹی نے برا کیا ہے، کسی نے برا کیا ہے وغیرہ. اس نیگیٹو انرجی کو، ہے تو انرجی، اس نیگیٹو انرجی کو آپ نے پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کیا، اور کہیں کسی جگہ کسی ٹراما سے نکل کے آپ پینٹنگ میں جا کے گھس گئے اور آپ نے یہ شاعری کرنا شروع کر دی. تو انرجی ہے، لیکن اس انرجی کو اتنا پازیٹیو آپ نے استعمال کیا. جس طرح اینگر، غصہ ایک انرجی ہے، اس انرجی کو آپ پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت دلیر اور بہت بڑا آدمی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو اینگر کو ایز آبجیکٹیفائی کرنا پڑتا ہے. یعنی جہاں سے اینگر کو نکال کے آپ کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ اچھا آپ ہیں اینگر. تو یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ اینگر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اینگر آپ پہ قابو پا کے آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے، جو کہ جنرلی کرتا ہے. تو یہ دوسرے والے لوگ ہوتے ہیں آف کورس بہت دلیر ہوتے ہیں، لیکن اس انرجی کو استعمال، اینگر کی ایک انرجی ہے، اس کو استعمال کرنا. تو جو سبلیمیشن ہے اس میں آپ انرجی کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کو انرجی کو کسی خاص کریٹیو اس میں کرنا. پھر سپریشن ہے وچ از، یعنی اس کو اگر آپ ایک فکرے میں کہیں تو لیو ٹو ڈے فائٹ ٹمارو والا کنسیپٹ ہے. بہت ذہانت کے ساتھ، یعنی ابھی اس وقت یہ موقع مناسب نہیں ہے، میں چپ کر جاتا ہوں اور پھر آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میاں جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ بیوی کے لیے وہ سمجھتے ایک ٹونٹ ہے، یا ہو سکتا ہے ٹونٹ ہی ہو. تو اس صورت میں جو بیوی ہے وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ رکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ایشو کو میں اٹھاؤں گی تو صحیح، لیکن بعد میں اٹھاؤں گی، یعنی اس محفل میں مناسب نہیں ہے. تو یہ جو غصے پہ قابو پانا اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھنا، یہ بھی میچیور ڈیفنس میکنزم ہے. آلٹروازم جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. یعنی اس میں بنیادی طور پہ آپ کسی کے نیگیٹیوٹی کو اپنے گڈ جیسچر کے ساتھ، کسی کوئی برا کر رہا ہے یا کوئی نیگیٹو ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر کے یا بہتر کوئی کام کر کے، تو وہ جو معاملہ اس ان بٹوین نیگیٹیوٹی کا پیدا ہو رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اپنی پازیٹیوٹی سے. تو جس کا الٹروازم بہت ہی خوبصورت چیز ہے، بہت ہی مزے کی چیز ہے. ریئیکشن فارمیشن آخر پہ جلدی یہ ڈیفنس میکنزم ہیں ایکچولی بہت سارے، لیکن یہ سارے اہم ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادروائز اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. ریئیکشن فارمیشن یہ ہے کہ آپ اس طرح مثال لیں کہ آپ کے اندر، یعنی ایک انسان ہے جو کہ ایک بینر اٹھا کے اور بہت جوش و خروش کے ساتھ نعرے بازی کر رہا ہے اور کہ ہومو سیکشولیٹی کے خلاف، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کے اندر ہومو سیکشولیٹی کی بہت بڑی ڈیزائر ہو، بہت بڑی خواہش ہو، جس کو وہ بالکل اپوزٹ اس کا رویہ ہوتا ہے. ریئیکشن فارمیشن میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کا شکار انفارچونیٹلی پوری دنیا میں ریلیجس طبقہ ہے، پوری دنیا میں. اور اس کے پیچھے بھی ٹیکنیکل ریزنز ہیں. ریلیجس طبقہ جو ہوتا ہے وہ کیونکہ موریلٹی کو سب سے زیادہ پیٹتا ہے، سب سے زیادہ شور مچاتا ہے موریلٹی پہ، اخلاقیات پہ اور نیکی پہ، تو سوسائٹی کی طرف سے بہت زیادہ اس پر پریشر ہوتا ہے. یعنی اس کو بھی تو نیک نظر آنا چاہیے. تو اس پریشر کی وجہ سے ریئیکشن فارمیشن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یعنی ایک نارمل آدمی تھوڑی سی الٹی سیدھی حرکت کر دیتا ہے تو سوسائٹی اس کو تو چھوڑ دیتی ہے، لیکن ایک آدمی جو کہ نیکی کا سب سے بڑا علم بردار ہو تو وہ جب کرتا ہے تو پھر تو سوسائٹی پوری اس پہ پل پڑتی ہے. تو اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے ادھر ادھر جانے کی، کیونکہ وہ خود اتنے بڑے کلیم کر چکا ہوتا ہے. تو ریئیکشن فارمیشن پیدا ہو جاتا ہے. تو مطلب عورت کے حوالے سے کسی کے اندر بہت زیادہ لسٹ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نعرے بازی کرے گی. عورتیں یہ ان کا کیسا لباس ہے اور یہ ان کے لباس پہ تنقید کرے، یا عورت پہ تنقید کرے، یا یہ عورتیں ہوتی ہی بری ہیں، یا یہ عورت کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، یا تو وہ اس کو سائڈ پہ لے کے جائے گا. لیکن ریئیکشن فارمیشن کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے. اینڈ دیر آر، یعنی آپ کو اس کو بلکہ ایک سیلف آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو آپ بیسیکلی ہائڈ کرتے ہیں. اور سیلف آئیڈینٹی ہائڈ کرنے کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ اس کی سرٹن ریزنز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کلیم ایسا کر چکے ہوتے ہیں، آپ پریشر میں ہوتے ہیں. سیلف آئیڈینٹی کو آپ نے ہر صورت میں ہائڈ کرنا ہوتا ہے، اور ہائڈ کرنے کے لیے ایگو جو ہے وہ ایک ڈیفنس میکنزم کا سہارا لے کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ سہارا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو الٹ کرتے ہیں. سو آپ نے یہ ڈیفنس میکنزمز دیکھ لیے، بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں ڈینائل سے لے کے اور وہ جتنے بھی نیوروٹک اور جتنے بھی وہ تھے امیچور، ان کو کام کرنا چاہیے. اور جو دوسرے میچور والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میچور یہ جہاد جو آپ کریں گے میچور کی طرف جانے کا ڈیفنس میکنزم کی طرف، یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن آپ کو یہ مشکل تب آپ کو اس سائڈ پہ لے جائے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا اگر آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے تمام ڈیفنس میکنزم جو امیچور ہیں اور جو نیگیٹو ہیں وہ بنیادی طور پہ
دوسرے انسان کی کسی نہ کسی انسان کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں آپ. جس طرح ڈسپلیسمنٹ کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ غصہ کہیں کا ہوتا ہے, آپ کہیں نکال رہے ہوتے ہیں, جو کہیں نکال رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, کوئی اس کی غلطی نہیں ہوتی, اور آپ اس پہ پل پڑتے ہیں, تو کتنی بری بات ہے. تو اس وجہ سے اس کو آپ ذہن میں یہ بٹھائیے کہ آپ اپنے یہ جتنے بھی ڈینائل سے لے کر جتنے بھی نیگیٹو قسم کے ہیں, آپ نے ان کو اس لیے بھی دور کرنا ہے کہ اس سے کسی اور انسان کی, اور وہ ایسا انسان ہو سکتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو, تو ایک ایسے انسانوں کی توہین کا میں مرتکب ہو رہا ہوں. سو میچور ڈیفنس میکنزمز کی طرف آنا چاہیے. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.